اسی طرح خواتین و حضرات، خلق کے جب رسپانسز ہم چیک کرتے ہیں تو بیشتر لوگ ہم سے یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور لوگ ہمیں اس کا صلہ یہ دیتے ہیں، ہماری غیبت کرتے ہیں یا ہماری شکایت کرتے ہیں اور ہمیں رسپانسز اچھے نہیں دیتے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ قسم ہے جو اپنے آپ کو شاید پہچانتی نہیں ہے کہ جو نیکی کو خدا کے نام سے منسوب کرنے کے باوجود نیکیوں کا صلہ اللہ سے نہیں طلب کرتا۔ یہ نیکیوں کا صلہ ہر اس عزیز رشتہ دار سے، ہر اس ملاقاتی سے طلب کرتے ہیں جس کے لیے یہ معمولی سی ایگزیجریٹڈ مدد کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عوض میں ان لوگوں کو ان کی بے تحاشا محبت رکھنی چاہیے، انس رکھنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر ان رستے میں گزرتے ہوئے اگر یہ لوگ جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ان کا سینہ گلہ سے معمور ہوگا اور ہزاروں شکایتیں جو ہیں ان کو بے چین و بے قرار رکھیں گی۔ چہ جائے کہ پروردگار عالم کا یہ قول مبارک ہے کہ جب ایک اچھا حرف صدقہ ہے، ایک کھجور صدقہ ہے، ایک اچھی بات صدقہ ہے، رستہ دکھا دینا صدقہ ہے، کسی سے حسن کلام صدقہ ہے، کسی کی ذرا سی تسکین کر دینا صدقہ ہے، کسی کے دل کا خیال رکھنا صدقہ ہے، کسی کے حق میں دور سے دعا کر دینا صدقہ ہے، کسی کی غیبت میں کسی کے لیے اچھے فکرے بول دینا صدقہ ہے۔ اور صدقات کی اتنی وسیع تر فیلڈ میں اللہ صرف ایک ہدایت کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے اہل ایمان صدقات کو ضائع نہ کرنا ایذا دے کر اور جتا کے۔ ہمیں جتانے کا شوق بہت ہوتا ہے، ذرا سی نیکی کے بعد دیکھیے ہم مغربی اقوام سے بھی اس لحاظ سے اہل ایمان بڑا پستہ ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو جنرل ہیومن ویلیوز میں آنی چاہیے وہ ہمارے لیے ایک ایلیٹڈ ریلیجس ویلیوز ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم میں سے کوئی رستہ، اگر ایک جنرلی بندہ وہاں کھڑا ہو یورپ کی کسی سڑک میں اور کسی اندھے کو پار چڑھا دے تو اٹ ول بی جسٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے نارمل ہیومن ویلیو۔ کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے گا، اسے یہ بھی نہیں کہے گا تو نے بہت بڑا کمال کر دیا، کوئی بہت بڑی ویلیو تجھ سے سر انجام ہوئی۔ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے جنرل ہیومن ویلیو۔ مگر جب کوئی مسلمان ایسی خطا کر بیٹھے گا، کسی اندھے کو پار چڑھا دے گا، تو وہ کم از کم 3 دن تک ضرور اس نیکی کا ذکر کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو بڑے تفاخر سے بیان کرے گا کہ دیکھو یار، آج میں کسی کام جا، اللہ نے مجھ سے نیکی کرانی تھی، میں نے یہ نیکی کر۔ تو ہماری ذاتی ایویلیویشنز جو ہیں وہ اس درجہ ناقص ہوتی ہیں کہ ہم خود شناسی کے ان مراتب تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کی شناخت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بہت ساری باتیں، سب سے پہلی جو بات اللہ تعالیٰ خود شناسی کے ضمن میں کہتا ہے کہ دیکھو مجھ تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے، مجھ تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبتوں کی برات کو میرے لیے قربان نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر تم اپنی محبتوں کو میرے راستے میں قربان نہیں کر سکتے تو پھر تم مجھے نہیں چاہ سکتے، مجھے نہیں پا سکتے۔ اب اگر دیکھیے تو سب سے زیادہ محبتیں ہماری سائیکولوجیکل انفیریورٹیز بن چکی ہوتی۔ بر صغیر پورے کا پورا از اے لینڈ آف انفیریورٹیز۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی احساس کمتری کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ کسی کی اگر یہ چھوٹی سی انگلی بھی زخمی ہو گئی ہے تو یہ احساس کمتری ہو سکتا ہے کہ کل کا اسے جابر ترین شخص بنا دے۔ اس ہلکی سی کمزوری کا احساس اس کو ایک ایسا سیڈسٹک آبسیشن دے دے کہ اگر وہ اختیار پائے تو ایک مخلوق کے لیے آفت زمانہ بن۔ اگر ایک شخص جو ہے محلے سے گزرتا ہوا دوسرے شخص کو سلام نہ کرے
تو اس کی عزت کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ شاید 1 برس تک اس غم میں مبتلا رہے۔ ہمیں برتھ کی کیٹیگریز میں ہمیں انفیریورٹیز سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں انکم اور مال کی انفیریورٹیز سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں عزتوں کی انفیریورٹیز سے واسطہ پڑتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم ان انفیریورٹیز کو بیلنس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان انفیریورٹیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ممکنہ ذرائع اختیار کرتے ہیں جس سے ہماری وہ انفیریورٹی انفلیٹ ہو کر کسی سپیریورٹی کے کلٹ تک جا پہنچے۔ اب ایسے لوگوں کو کہاں خود شناسی ملے گی؟ اور اگر خود شناسی نہ ملے گی تو خدا کی شناخت کہاں سے ہوگی؟